جو ہمارا الیکشن تھا محبوبہ جی جہاں سے لڑ رہی ہیں اننت ناگ اور پنچ رجوری کا جو نیا ایک بنا ہے کارو آؤٹ کیا گیا ہے پوسٹ 2019 ایک نئی کانسٹیچوئنسی بنائی گئی ہے وچ از اسپریڈ اوور 2 regions آف جموں اینڈ کشمیر. ایک تو نارتھ کشمیر کے کچھ علاقے اب تو ساؤتھ کشمیر کے کچھ علاقے ہیں اور پنچ رجوری کا سارا جو 2 ضلع ہیں ان کے ہیں. تو یہ تو پہلے ایک جیوگرافیکل آڈیٹی ہے لیکن خیر انہوں نے لگایا اور اس مقصد سے انہوں نے یہ بنائی تھی یہ کانسٹیچوئنسی کہ وہ اس کے ذریعے وہاں جو فالٹ لائنز ہیں کاسٹ فالٹ لائنز ریلیجس فالٹ لائنز اس کے ذریعے یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی جو یونٹی ہے اتحاد ہے سب کا اس وقت 370 کو ختم کرنے کے خلاف 35A کو ختم کرنے کے خلاف جموں کشمیر کو ایک اسپیشل سٹیٹس ریاست سے ڈاؤن گریڈ کر کے ایک 2 UTوں میں تقسیم کرنے کے خلاف. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس اتحاد کو کیسے ختم کریں تو انہوں نے یہ ایک نیا جو ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے ذریعے ایک اس میں ایک سبٹاج کیا اور بنایا اور انہوں نے پری پول ریگنگ وہیں سے شروع کی جہاں سے جو 2000 جو پچھلے سال انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے ایک ایسا دستاویز بنایا جس میں ایک خاص طبقے کو نشانہ بنا کے ان کو ڈس انفرینچائز کر کے ان کو ڈسپوزس کر کے ان کا ووٹ کا حق چھین کے کوشش کی تھی کہ جموں کشمیر کے جو اتحاد ہے اس کو ختم کریں. اور یہاں جو انہوں نے ایک عمل شروع کیا ہے 5 اگست 2019 کو وہ ایک واقعہ نہیں تھا وہ ایک عمل تھا. اٹ واز اے پروسیس. 2019 5th August was not an event. It is a process and that is an ongoing process. اسی پروسیس کا ایک حصہ آج جو انہوں نے کیا ہے اور اس میں انہوں نے اب یہ جو انہوں نے پورا ایک پلان بنایا تھا منصوبہ بنایا تھا کچھ یہاں کی پارٹیز کو شروع کر کے اور ہماری پارٹی کو ختم کر کے ان کے زوم میں انہوں نے ہمیں ختم کر دیا تھا PDP کو. اور کچھ بونسائی جو آپ دیکھتے ہیں جو پلانٹس میں رکھتے ہیں ان کو ان لیڈروں کو بنایا اور شو روم اپنا سجا کے BJP نے نئی دہلی کی گورنمنٹ نے سینٹرل گورنمنٹ نے اور دنیا کو دکھانے کے لیے وہ شو پیسز رکھے ہیں اور ان کو آگے کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہوا ہے ہوا بالکل مختلف سمت میں چل رہی ہے اور جس طرح سے PDP ہماری لیڈر محبوبہ مفتی اور ہمارے کاڈر ہمارے ورکر اور جموں کشمیر کے سب لوگ ہندو مسلمان سکھ گوجر پہاڑی جو منقسم کرنا چاہتے تھے جن کو تقسیم کرنا چاہتے تھے شیعہ سنی کے نام پہ دوسرے کے نام پہ تو وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سب جڑ رہے ہیں ہمیں کیا بنے گا. تو انہوں نے یہ کیا کہ اب یہاں سے جو بونسائی پارٹیز ہیں جو یہ نئی بنی ہیں گملوں میں رکھے ہوئے لیڈر ان سے کہلوایا کہ یہ آپ چناؤ ہی ملتوی کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس چناؤ میں 4 ریکگنائزڈ پارٹیز ہیں جو حصہ لے رہی ہیں. PDP حصہ لے رہی ہے کانگریس حصہ لے رہی ہے ہمارے نیشنل کانفرنس کے دوست لے رہے ہیں اور CPIM جو نیشنلی ایک ریکگنائزڈ پارٹیز ہیں تینوں ہماری اسٹیٹ پارٹیز ہیں ان کی نیشنل لیول پہ. تو ایک اور پارٹی جو نیشنل لیول پہ ہے وہ وہ BJP ہے. لیکن BJP نے وہاں اٹھایا ہی نہیں ان کا کوئی لوکس اسٹینڈ ہی نہیں ہے ان کا اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ بھی نہیں اٹھایا لیکن وہ اس میں پیش ہیں کہ یہ الیکشن کسی طرح سے ملتوی ہو. چونکہ اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں ایک ڈیمانسٹریشن رکھی ہم نے کہا کہ یہ جو BJP اور الیکشن کمیشن آف انڈیا اس وقت ملے ہوئے ہیں. We see Election Commission of India becoming a tool of BJP. It has already given enough evidence throughout the country of doing that. مگر ہم نے سوچا تھا کہ جموں کشمیر سے سب کچھ چھین لیا انہوں نے یہاں کی خود مختاری چھین لی یہاں کا اسپیشل اسٹیٹس چھین لیا ہمارا آئین چھین لیا ہمارے حقوق چھین لیے. لیکن کم از کم یہ جو اب محبوبہ مفتی صاحبہ نے ہمارا جو ایک کیا تھا ایک اس میں جو بات چیت کر رہے تھے وہ انہوں نے بات اٹھائی مسئلے اٹھائے تو لوگ اکٹھا ہونے لگے تھے اور وہ اس میں آپ باز آئیے اور اس پروسیس کو فردر مت کریے.
you are being part of a crime. اور وہ کرائم صرف جموں کشمیر کے لوگوں کے خلاف نہیں، وہ پورے ملک کے خلاف ہے. نمبر 1. نمبر 2, وی ڈیمانڈ کہ جو آپ نے یہ بنایا ایک فرضی مسئلہ کہ بارش کی وجہ سے جی ہم نے بند کیا ہے یہ الیکشن، اس کے بعد ہو جائے گا. میں کہتا ہوں مغل روڈ وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ آپ کو نہیں پتہ تھا اس میں پسیاں آتی ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو ہمارا نیشنل ہائی وے تو ہفتوں بند ہوتا ہے. تو آپ کو یہ معلوم تھا، پھر بھی آپ نے کیا. آپ نے اس کو کیوں نہیں کیا تھا پہلے ہی 20 مئی کو؟ اگر آپ کو یہ تو پتہ تھا، یہ تو بچوں کو بھی پتہ ہے. اور جن افسروں نے آج آپ کو یہ دیا ہے، یہ رپورٹ بھیجی ہے، وی وانٹ دیٹ ٹو بی میڈ پبلک، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جموں کشمیر میں یہاں بیٹھے ہوئے آفیسرز جو ہیں وہ کس طرف ہیں. وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف ہیں یا وہ اپنے آقاؤں کا یہ جو فرمان ہے اس کو پورا کرنے میں لگے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے سن آف دا سوئل ہیں، ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں ہمارے چیف سیکریٹری صاحب، میں ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن وہ ایک ایسی قوم سے، ایک ایسے طبقے سے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو اس 87 کے ریگنگ کے نتیجے میں صورتحال پیدا ہوئی، اس کے ہمارے سانہ بسانہ سب سے بڑے ان کی جو کمیونٹی ہے وہ اس کا شکار ہوئی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا، بٹ ٹو میک ourselves believe in this system وہ کرنا چاہیے. It should be made public. The Election Commission of India must make public the report that has come from the state government. اور ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے نہیں، ہم تھک ہار کے نہیں بیٹھیں گے. ہم اس راستے پہ نہیں چلیں گے جس راستے پہ جو 87 میں جو بحران یہاں پیدا ہوا تھا، ہم اس پہ نہیں چلیں گے. لیکن ہم کانسٹیٹیوشنلی ڈیموکریٹیکلی آپ کو ہر جگہ ملیں گے، ہر جگہ ملیں گے، آپ کا راستہ بند کریں گے. اور آپ جو ایک فسطائیت، ایک جو یہ ڈریکونین سسٹم یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں، پی ڈی پی کا ہر ایک ورکر، پی ڈی پی کا ہر ایک ووٹر، پی ڈی پی کا ہر ایک لیڈر اس میں آپ کو آپ کا راستہ کاٹے گا. آپ جتنا کوشش کریں، آپ اب یہ ٹائم کیوں مانگ رہے ہیں؟ کوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. وہاں پونچھ راجوری میں یا یہاں اننت ناگ اور کلگام اور شوپیان کے جو علاقے اس میں ہیں، اس میں لوگوں کے دلوں میں کوئی وہ جذبات تو اب زیادہ میرے خیال میں مضبوط ہوں گے اور اس کا پورا اثر پوری ریاست پہ پڑے گا. لیکن ایک چیز ہے کہ یہ جو انہوں نے کل آپ نے دیکھا ایک ویڈیو جس میں ایک بی جے پی کا ایک لیڈر تھریٹن کر رہا ہے پہاڑیوں کو کہ آپ کے ساتھ 1947 والا واقعہ دہرایا جائے گا. اور اس میں واضح ہوا ہے کہ جو اس وقت میسیکر آر ایس ایس نے کیا تھا وہ ان کو وہی تھریٹننگ دے رہے ہیں کہ شاید آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے. تو ہم اس پہ بہت ہی تشویش میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایک ایف آئی آر ہو اور ان کے خلاف ان کو فوراً اس اتنے بڑے گھناؤنے کا یہ جو انہوں نے اسپیچ دی ہے اس کے لیے ان کو فوراً قانون کا سامنا کرنا پڑے. اور ان کو میرے خیال میں آج کل کھلی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے کہ وہ پونچھ راجوری میں جائیں اور لوگوں میں یہ، اور ان کی ایک مثال بننی چاہیے کہ ایڈمنسٹریشن اور ہمیں نہیں لگتا کہ ایڈمنسٹریشن شوڈ بی انٹرسٹڈ ان triggering communal tension in that very, very fragile and sensitive border area.